میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ پاک نے یہ پورا کائناتی نظام انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان اس کائنات کا دولہا ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ پوری کائنات سجائی گئی ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ بنا ہے وہ بھی اسی کے لیے بنا ہے۔ زمین کا جو بھی نظم ہے وہ سب اس کے لیے ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بنا تمہارے لیے بنا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، پوری دنیا کا سارا نظام تم سب کے لیے بنا ہے۔ فرشتوں کو حکم ملا، جب پہلا انسان بنا تو ان کو حکم ملا کہ اس کو سجدہ کریں، اور اللہ جل جلالہ نے ایک بوجھ قرآن و حدیث کی امانت کا آسمانوں پر پیش کیا۔ آسمانوں سے صدا آئی کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ زمینوں پر پیش ہوا، زمینوں نے بھی انکار کیا۔ پہاڑوں پر پیش ہوا، پہاڑوں نے بھی انکار کیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس انسان میں صلاحیت رکھی اس بوجھ کے اٹھانے کی۔ ایمان اور یقین اس کے دل کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کا نور یہ اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ اللہ کی پہچان، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کہیں بھی نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ انسان فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بہت بڑی صلاحیت رکھی ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ یہ انسان اللہ جل جلالہ 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2.5 لاکھ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور آسمان سے ان کا رابطہ جڑ جاتا ہے، اور ان کے دل میں اللہ پاک آسمانی وحی کا سلسلہ اللہ پاک جاری کرتے ہیں۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جنات کی بھی بس کی بات نہیں ہے، صرف انسان کی بس کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس کو نبوت سے سرفراز کیا، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے۔ تو یہ انسان اپنی تمام تر فضیلتیں بغیر کسی تشبیہ کے اللہ جل جلالہ اس انسان سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ماں کی محبت وہ اللہ کی محبت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو جب یہ دنیا میں آیا اور مختلف قسم کی چیزوں میں یہ پڑ گیا، اور اس نے اپنے رب کو چھوڑ دیا اور گناہ والا راستہ اس نے اختیار کر لیا، تو اللہ جل جلالہ کا غضب، اللہ کا غصہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو اب اس کو دنیا کے اندر چین سکون اگر یہ حاصل کرنا چاہے خدا کو چھوڑ کر کے، تو اس کو چین سکون راحت اللہ کو چھوڑ کر کے نہیں مل سکتی۔ اس کو اگر سکون ملے گا تو وہ اللہ کے قرب میں ملے گا۔ جیسے ایک بچے کو سکون ملتا ہے جب ماں اس کو گلے سے لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، تو اس بچے کو ماں کی آغوش کے اندر جو سکون ملتا ہے
وہ اس کو کائنات کی کسی اور جگہ نہیں مل سکتا۔ اچھی سی اچھی جگہ اس بچے کو آپ رکھ لیں، اس کو جو سکون اس کی ماں کی گود میں اللہ نے رکھا ہے وہ وہاں ملتا ہے، وہاں کے علاوہ اس کو کہیں نہیں مل سکتا۔ یہی حال اس انسان کا ہے، اس کو اللہ کے قرب میں، اللہ کے ساتھ میں جو اللہ پاک کی محبت اور اس کو سکون جو رکھا ہے، جو اللہ کی قرب میں ہے، وہ اس کو دنیا کی کسی نقشے میں نہیں ہے۔ چاہیے بہت اچھی ایسی گاڑی کہ اس سے اچھی گاڑی دنیا میں نہیں، ایسا گھر کہ اس سے اچھا گھر دنیا میں نہیں، ایسا لباس اس سے اچھا لباس دنیا میں نہیں، اور ایسی اچھی دنیا کے اندر رہائشیں، کھانا پینا، زیب و زینت جو کسی کو میسر نہیں۔ اور یہ سمجھے کہ مجھے یہ ظاہری نقشوں کے ساتھ مجھے دل کا سکون بھی ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو دل کا سکون ملے گا اللہ جل جلالہ کے قرب میں۔ اور اللہ اس سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ پاک اس سے مانگتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندے کی توبہ سے اور اپنے بندے کی معافی مانگنے سے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے سے اور اللہ کے سامنے سر رکھ کر کے آنسو بہانے سے اور اللہ جل جلالہ کے سامنے گڑ گڑانے سے اللہ کو جو خوشی ہوتی ہے، اور جو اللہ پاک نے اس بشارتوں کا اظہار اپنی نبی کے زبانی کیا ہے، وہ ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمومی طور پر استغفار کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو گناہ گاروں کا کام ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ اللہ سے معافیاں مانگیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، نبیوں کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، لیکن نبی بھی توبہ بھی کرتے ہیں اور نبی استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو استغفار یہ اللہ کی خوشی کا سبب ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے، رمضان کا آخر ہے، ممکن ہے آخری رات ہو، کل چاند ہو جائے، ممکن ہے کل کی رات صرف مل جائے، یعنی ہمارے پاس یا ایک روزہ ہے یا 2 روزے ہیں، بالکل آخر ہے۔ اور کسی بھی چیز کے آخر میں آسمان سے ہدایات کیا ہے؟ زندگی کا آخر ہوا تو آسمان سے ہدایات آئی کہ معافی مانگے۔ کن کو ہدایات آئی؟ جو کائنات کے سردار ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کو ہدایت آئی۔ آپ کا کام پورا ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور جو وہ کہتے ہیں کہا سنا معاف کرو، جو زندگی گزری ہے بس کیا کریں؟ آپ اللہ سے معافی مانگی۔ زندگی کا آخر ہوا، محنت کا آخر ہوا، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کا، اور آپ نے پورا حق ادا کیا، لیکن مجھے اور آپ کو بھی سبق دینا ہے، ہم نے بھی سبق لینا ہے، اور اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ ہم بھی آخر میں داڑھی سفید ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، بچے بچوں والے ہو گئے، بیٹیاں بچوں والی ہو گئی، نواسے بھی آ گئے اور پوتے بھی آ گئے، اور 40 سال سے عمر آگے بڑھ گئی، تو آخر میں کیا کرنا ہے؟ حکم ملا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج مذہب میں آ رہے ہیں۔ سن 9 ہجری سنت الوفود، ریاض الجنہ میں ایک جگہ ہے، ستون اس پہ لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود، باہر کی جو جماعتیں آتی تھی ہمارے نبی وہاں بیٹھتے تھے، ان جماعتوں کا استقبال فرماتے تھے، اسطوانۃ الوفود۔
9 ہجری مکہ مکرمہ فتح ہوا، جوق در جوق لوگ آ رہے ہیں، مدینہ منورہ حاضری دے رہے ہیں اور مذہب میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے لوگ مذہب میں آ گئے، مذہب کی طرف لوگوں کا رجوع ہو گیا، اب کا کام پورا ہو گیا۔ اس سورت کے 80-85 دن کے بعد ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ سورت کب نازل ہوئی؟ جب آپ شیطان کو حجۃ الوداع میں کنکر مار رہے تھے، اس وقت یہ ایام تشریق 12-13 ذی الحجہ میں یہ والی سورت نازل ہوئی، اور فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی، کانا یقول سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی یتأول القرآن۔ قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح اور اس پر عمل ان الفاظ سے کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا پاکی بیان کریں تو آپ نے فرمایا سبحانک اللہم، اللہ نے فرمایا میری تعریف بیان کریں، آپ نے فرمایا وبحمدک، اللہ نے فرمایا آپ مجھ سے بخشش مانگیں، آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ کا یہ وظیفہ بن گیا، نماز میں بھی یہ پڑھ رہے ہیں، باہر میں بھی یہ پڑھ رہے ہیں، زندگی کا آخر ہو گیا جی، مشن پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد کی تکمیل ہو گئی، تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، پوری نماز میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم تو آئے ہیں استنجا کیا ہم نے، اور ہم نے وضو کیا، ساری تیاری، کپڑے بھی پاک، بدن بھی پاک، جگہ بھی پاک، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نماز میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ساری نماز نیکی سے بھرپور ہے اور اللہ کے نام سے آباد ہے۔ لیکن فرمائے کہ جب سلام آپ خود پھیرتے تھے تو امت کو تعلیم دی ہے، کیا؟ سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز تو ساری نیکی سے بھری ہوئی، معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ کہ معافی اس بات کی مانگ رہے ہیں کہ یہ نماز بڑھیا تھی، میرے رب کی چاہت کے مطابق یہ نماز ہوئی ہو گئی یا نہیں، یا اللہ اس نماز میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئے ہیں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نماز پوری کی پوری نیکی سے بھرپور، اللہ اکبر سے لے کر اخیر تک پوری نماز نیکی ہی نیکی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جی یہ جو اتحیات ہے اور درود شریف ہے آخری رکعت میں، اس میں کیا دعا پڑھوں؟ امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ابو بکر کون ہے؟ نبیوں کے بعد ان کا پہلا نمبر ہے، انسانوں کے اندر افضل ترین شخصیت ابو بکر ہیں، آسمان سے جن کے لیے سلام اترا ہے، جن کے جنتی ہونے کی گواہی نبی کی زبانی احادیث پہ موجود ہے، اور کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ کی وفات کے بعد وہ باتیں جو عمومی صحابہ کو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھی، ان سب باتوں کا علم ابو بکر کے پاس تھا۔ حضور کو غسل دیں گے اس کی بات ابو بکر کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول کہاں دفن ہوں گے کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول، کوئی کہنے لگا کہ حضور کو شام لے کے جائیں، کوئی مشورے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھئی میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں اس کی قبر بنے گی، حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات ہوئی ہے وہیں قبر بنے گی۔ یہ ابو بکر ہیں، یہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ اتحیات اور درود شریف کے بعد کیا دعا پڑھیں؟ کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث کی بڑی کتاب ہے، وہ مختلف طرق اور اسانید پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سند میں یہ بھی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا، ایک میں ہے ظلمن کثیرا، میں نے بہت سارے ظلم کیے ہیں، بڑا گناہگار ہوں میں،
آپ میرے گناہوں کی بخشش کر دیں، آپ کے علاوہ تو کوئی بخشش والا ہے نہیں۔ اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا، میں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں اپنے آپ پہ، آپ مجھے بخشیں گے، آپ معاف کریں گے۔ نماز تو کوئی گناہ کا کام کیا نہیں، لیکن یہ ترغیب ملی ہے ہر نیکی میں اللہ سے معافی مانگو۔ روزہ، کون سا روزہ افضل؟ کہا جی جس روزے کے اندر آدمی اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت جی اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے میں کیا مانگوں اللہ سے؟ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ سے یہ مانگوں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عفو مصدر ہے، اور مصدر یہ آتا ہے، حالانکہ اس میں فاعل آنا چاہیے، اس میں فاعل آنا چاہیے، لیکن مصدر لے کے آئے مبالغے کے لیے۔ اے اللہ آپ تو مکمل معاف کرنے والے ہیں، گویا کہ آپ سراپا معافی ہیں، یعنی معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیلۃ القدر آخری عشرہ، رمضان کا آخر، حکم ملا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہ جی اللہ سے معافی مانگے۔ حج کون سا افضل؟ کہ جی حج وہ افضل، قرآن کی آیت الحج اشہر معلومات، اسی کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہاں بھی یہی حکم ہے، عرفات کے میدان میں اللہ سے معافی مانگو، مینا مزدلفہ کے اندر اللہ سے معافی مانگو۔ میں تو احرام باندھ کے نکل گیا، میری تو احرام باندھنے سے ہی بخشش ہو گئی، تلبیہ پڑھنے سے ہی بخشش ہو گئی، طواف کرنے سے ہی بخشش ہو گئی، اور مینا صفا مروہ سے ہی میری بخشش ہو گئی۔ لیکن مجھے حکم ملا تمہارا حج وزنی تب بنے گا جب تم اللہ سے استغفار، بخشش کرواؤ، گناہوں کی بخشش کرواؤ۔ اس وقت عمومی فضا اللہ جل جلالہ سے معافی کی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سب اس محفل میں ہم سارے مسلمان، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے، اور دنیا کے اندر مایوسی کا تو نام ہی کچھ نہیں ہے۔ تو فرائض کے اندر میں نے یہ مثالیں دی آپ کی خدمت میں، اور نبیوں نے اپنی زندگی کے اندر، نبیوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے، حالانکہ نبیوں کا کوئی گناہ نہیں، نبیوں کا کوئی گناہ نہیں، لیکن نبیوں نے استغفار کو اپنا معمول بنایا، معافی مانگنا، بخشش کی درخواست کرنا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ بخشش سے کیسے خوش ہوتے ہیں، بس ایک قصہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس ابن مالک، حضرت براء ابن عازب، یہ حضرات یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نعمان ابن بشیر کا نام بھی آتا ہے، یہ صحابہ ہیں، ہمارے نبی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سن لو، ایک بات سنو، اللہ پاک کو کسی کے گناہوں کی معافی مانگنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ ایک اس زمانے کے پیدل کے سفر، ایک آدمی نے اپنا سارا کھانا پینا ساز و سامان ایک اونٹنی پر رکھا اور چل پڑا، ایسی جگہ میں پہنچا جہاں بالکل بیابان ہے، سخت گرمی ہے، دائیں بائیں کچھ نہیں ہے، یہ تھکا ہوا آدمی وہاں پر ایک جگہ اترا سواری سے، اور اس نے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب اس کی آنکھ لگ گئی، جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ سواری غائب ہے۔ اب یہ سرگرداں پھرا، ریگستان ہے، جنگل ہے، گرمی ہے، لیکن سواری کا کہیں پتہ نہیں۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جس جگہ سواری کھو گئی تھی وہیں جاؤ اور وہاں سر رکھو اور مرنے کی نیت کر لو، اس لیے کہ بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اور گرمی بھی ہے، اور کوئی سبیل نہیں ہے سواری کی۔ اس نے اپنے بازو پہ سر رکھا،
تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ جھپک گئی، آنکھ لگ گئی اس کی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی سواری پمائے اپنے ساز و سامان کے اس کے سامنے موجود ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک اضافہ ہے کہ خوشی کی وجہ سے اس کو کہنا تو یہ چاہیے تھا، یا اللہ آپ کا فضل ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، لیکن اس کی اتنی خوشی تھی کہ اس کی زبان تھوڑی سی کیا ہو گئی، پھسل گئی، اور اس نے یہ کہا اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، زیادہ خوشی کی وجہ سے اس کی زبان پھسل گئی۔ اللہ پاک اس آدمی کو یہ سواری ملی جتنا یہ اپنے سواری کے ملنے پر اور اپنی زندگی کے بچ جانے پر جتنا یہ خوش ہوا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آئے تو صحیح کوئی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج سالکین میں یہاں قصہ لکھا ہے، کہنے لگے ایک اللہ والے تھے اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھ رہے تھے، اچانک شیطان آ گیا اور نفس امارہ کے تقاضوں پہ چلنے لگے اور بھٹک گئے اللہ کے راستے سے، اور بس اللہ پاک کو ان کو ہدایت دینی تھی، اور بھٹکے ہوئے انسان تھے، کسی زمانے میں اللہ والے تھے، اب بھٹک چکے تھے۔ ایک گلی میں دیکھا کہ ایک بچہ اپنے گھر سے اپنی ماں سے لڑائی کر کے نکلا، اور ماں نے اس کو دو چار لگائی بھی، لیکن وہ بھاگتا ہوا، بڑبڑاتا ہوا اور بکتا ہوا گھر سے نکلا اور روتا ہوا، اور ماں نے دروازہ بند کر لیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ یہ روتا ہوا کافی دور تک گیا، یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں۔ جب کافی دور تک یہ بچہ گیا، یہ بچہ کھڑا ہوا، اس نے سوچا کہ میرا تو کوئی اور آسرا ہے ہی نہیں، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کے اور اس گھر کو چھوڑ کر کے، اپنی ماں کی ممتا کو چھوڑ کر کے میں جاؤں گا کہاں؟ میرا تو کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دور جا کر کے یہ بچہ کھڑا ہوا اور اس نے سوچا کہ اب میرا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ بچہ واپس آیا۔ واپس جب آئے تو دروازہ بند ہے، اندر سے بند ہے۔ اس نے اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھا اور وہیں اس بچے کی آنکھ لگ گئی۔ یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں سارا منظر۔ تھوڑی دیر میں کچھ وقت گزرا، ماں نے دروازہ کھولا، جب دیکھا کہ یہ تو میرا لال ہے، میرا بچہ ہے، اور اس نے سر رکھا ہوا ہے اور سو چکا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مجھے ناراض کر کے نکل گیا تھا، تو ماں کی ممتا اندر سے اس کی کیفیت ابھر آئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنے بچے کو لیا، اپنے گلے سے لگایا کہ میرے بچے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا تیرا ہے، میں اپنے لیے یہ سب چیزیں تھوڑی میں نے رکھی ہیں، یہ میرا گھر، یہ میرا کھانا، یہ میری خدمتیں، یہ تو ساری تیرے لیے۔ بچے کو ماں بچپن میں صاف کرتی ہے، اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتی ہے، اس کو غسل دینا اور اس کی ساری ضروریات کی کفیل بنتی ہے، اور پھر یہ بچہ بڑا ہو کر کے اگر اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے اور بیوی سے اس کی الیک سلیک ہو گئی تو اپنی ماں کو ہی چھوڑ دیتا ہے اور ماں کا دشمن بن جاتا ہے، باپ کا دشمن بن جاتا ہے، تو یہ آدمی پوری زندگی یہ بیچارہ روتا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے بچپن میں اس کو پالا، اس کو چاہیے تھا کہ مرتے دم تک یہ اپنی ماں باپ کے ساتھ رہتا، جب تک اس کی زندگی تھی یہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہتا۔ تو اب ماں نے اس کو گلے سے لگا، اس لیے کہ ماں یہ پورا نظم اس کا سنبھالتی ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا منظر دیکھا، جو ان کو سبق لینا تھا وہ سبق لے لیا، آ گئے اللہ کے در پہ پڑ گئے اور رونا شروع کیا، اور اللہ جل جلالہ سے معافی مانگ کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا۔
میرے محترم دوستو، یہ ہمارا آپ کا یہ ہمارا ختم قرآن، آپ حضرات کا دور دور سے آنا، آپ مختلف جگہوں پہ قرآن سن چکے ہیں، قرآن پڑھ چکے ہیں، آپ میں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے حفاظ کرام ہیں، بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں، بہت سارے اس مجلس میں جنہوں نے پورے 29 دن یہاں پر مشقتوں کے ساتھ بہت ساروں نے کھڑے ہو کے پڑھا ساری تراویح، اور بالکل وہ یعنی مشقت کے ساتھ، اور بعض ایسے بھی تھے جن کے لیے بیٹھنا، کرسیوں پہ بیٹھنا بھی مشکل، کرسیوں کسی کے لیے کھڑا ہونا مشکل، کسی کے لیے کرسی پہ بیٹھنا بھی مشکل. تو یہ ساری مشقتیں ہمارے ان بھائیوں نے، بزرگوں نے برداشت کی، آج ان کا ختم ہوا، اور بہت سارے بھائی دور دور سے وہ ہماری اس محفل میں آئے ہیں. ہم سب آج ایک عزم کریں گے کہ کیا کہ ہم اپنے رب کے دربار میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے. اور آپ حیران ہوں گے، ایک تو یہ والی بات کہ رمضان کا آخر ہے، ہم اللہ سے بخشش مانگے، جس پر آپ نے مختلف دلائل سے آپ نے بات سنی. ایک یہ ہے کہ ہمارا مذہب ایسا ہے جو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. ہمارے مذہب کے اندر وہ دوسروں کی فکر زیادہ ہے. دوسروں کی فکر. اللہ کا فضل ہے لوگ راشن دے رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے ہسپتالوں میں علاج کرا رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے لوگ نقد پیسے دے رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے قسم قسم خدمتیں لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، کھانے بھی دے رہے ہیں، کچا بھی دے رہے ہیں، پکا ہوا بھی دے رہے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے. اسی طرح ایک صورت خدمت کی یہ ہے کہ لوگوں کی فکر کر کے ان کو دیندار بنایا جائے، ان کو آسمانی علم دیا جائے، ان کو اللہ کی ذات کی پہچان کرائی جائے. اور ایک صورت خدمت کی یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے. حضرات نے ایک عجیب بات لکھی ہے، دو قسم کی روایتیں جمع کی ہیں، ایک حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی اور ایک حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگے گا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مردوں عورتوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگے گا، یا اللہ ایمان والوں کی بخشش کر دے، ایمان والوں کے لیے اللہ سے معافی مانگے گا، کیا ملے گا اس کو؟ کہا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں، ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں اللہ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے. کتنے مومن مرد ہیں جی؟ اچھا دنیا کے اندر کہتے ہیں جی 1.25 ارب ہے، 1.5 ارب ہے. میں روزانہ ایمان والوں کے لیے کیا کرتا ہوں؟ بخشش کی دعا مانگتا ہوں. تو پوری دنیا کے اندر جتنے مومن مرد اور عورت ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ جل جلالہ مجھے کیا دیں گے؟ نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور دوسری روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص ایمان والوں کے لیے 27 دفعہ اللہ سے بخشش مانگے گا، اپنی زبان میں مانگے، اے اللہ ایمان والوں کو بخش دے، اے اللہ ایمان والوں کو بخش دے، اردو میں مانگے، پشتو میں مانگے، جس زبان کا ہے اس زبان میں مانگے، یا عربی میں مانگتا ہے تو نبی نے سکھائی ہے دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نہیں تو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ کے اس پورے 27 دفعہ پڑھنے میں 1 سے 1.5 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے. اس حدیث میں جو فضیلت ہے وہ 2 باتوں پر مشتمل ہے. نمبر 1، جو آدمی ایمان والوں کے لیے 27 دفعہ اللہ سے بخشش مانگے گا، اللہ پاک اسے ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جن کی ہر دعا اللہ قبول کریں گے. یہ مستجاب الدعوات بن جائے گا.
اور اللہ پاک اس 27 دفعہ دعا مانگنے کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے امت کو رزق کے فیصلے کریں گے. تو جب اس کے 27 دفعہ پڑھنے پر لوگوں کو رزق ملے گا تو کیا اللہ اس کو رزق نہیں دیں گے؟ لازماً رزق دیں گے. اس لیے نیکیاں بھی کثیر مقدار میں، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ رزق کا فیصلہ بھی اللہ پاک فرمائیں گے. تو ہمارا مذہب وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف دعا بھی مانگو گے نا تو وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. اس لیے عمل مہینے کا آخر، رمضان کا آخر، جیسے حدیث مبارک آپ پڑھ چکے ہیں، روزانہ دوزخ کے قیدی کی خلاصیاں ہوتی ہیں، اور آخری رات میں تو جتنے پورے رمضان میں دوزخ کے قیدی چھڑوائے تھے، آخری رات میں اتنے ہی اللہ پاک خلاصی دے دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آخری جو شب مغفرت ہے یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دستور یہ ہے کہ مزدور نے مزدوری پوری کی اس کو اس کی اجرت دے دو. اس مزدور نے کیا مانگا؟ یہ مزدور جو یہاں بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھا اس نے، یہ بھی مزدور ہے. جس نے سنا یہ بھی مزدور ہے. یہ ہم سب اپنے رب کے مزدور ہیں. مزدور ہم نے مزدوری کی، ہمارے رب نے ہمارے لیے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی بخشش کرتے ہیں. تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور مایوس بالکل نہیں ہونا، اور آدمی بخشش مانگتا ہے اس یقین کے ساتھ اللہ پاک اس کے گناہوں کو لازماً معاف کریں گے. کبھی بھی یہ شک شبہ نہ کریں کہ پتہ نہیں اللہ میری بخشش کریں گے یا نہیں. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح مانگو کہ تمہارے اندر کا یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو لازماً قبول کریں گے. ان اللہ لا يقبل من دعاء عبد من قلب عبد غافل لاہن، کہ جو آدمی غفلت کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی کہاں سنتے ہیں؟ غفلت ہی بیداری کے ساتھ آدمی دعا مانگے. اور پھر اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے. کیا جملہ ہے بھائی؟ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ہاں ادعونی مانگو استجب لکم قبول کروں گا. آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں اللہ کہاں ہے، آپ ان کو بتاؤ اللہ قریب ہے. وہ کیسے؟ کہا کہ جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کون ہے جو کسی بے قرار کی دعا کو قبول کرے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں ہے. دعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو حالات آ چکے ہیں اس کے لیے بھی دعا مفید ہے، جو نہیں آئے ہیں اور تم نے کہا یا اللہ مجھے غریبی سے بچا، مجھے فقیری سے بچا، اللہ میں بیمار نہیں ہوں لیکن اے اللہ مستقبل میں مجھے بیماریوں سے بچا، اللہ مجھے ایسی بیماریوں میں مبتلا نہ کرنا کہ میں ڈائلیسس کی لائن میں لگا ہوا ہوں، اور یا اللہ مجھے کینسر سے بچا، اے اللہ مجھے ہیپاٹائٹس سے بچا، اے اللہ مجھے معذور ہو جانے ابھی ہے نہیں، آپ بالکل صحت مند ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں جو حالات نہیں آئے دعا ان میں بھی نفع دیتی ہے. دعا کہا لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے دربار میں سب سے معزز چیز دعا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. من فتح له باب من الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کو دعا کی توفیق مل گئی سمجھو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. یہ صرف ختم قرآن یہ دعا یا اجتماع کی دعا یا جمعے کی دعا دوستو یہ تو صرف سکھانے کے لیے ہے، اور یہ تو سال میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے، کبھی حج آتا ہے تو وہ بھی سال میں یا زندگی میں ایک دفعہ، کبھی اجتماع آتا ہے کراچی کا رائمنڈ کا وہ سالوں میں ایک دفعہ آتا ہے. ہم تو روز اپنے رب سے دعا کی عادت ڈالیں اور ہاتھ ایسے اٹھائے. ہمارے نبی نے یہ سینہ ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، فاتحہ پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور دعا مانگنے کی ایسی عادت ڈالو. 5 منٹ سے شروع کرو، آپ کی دعا 45-50 منٹ تک آپ کی دعا ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے باتیں کرو. اور دعا وہ عمل ہے
کہ ہمارے نبی کے پہلے دن سے لے کر آخری لمحے تک، اللہ اکبر، ہمارے نبی وہ دعا سے غافل نہیں ہوئے. بالکل آخری اما جان فرماتی ہیں بخاری شریف میں، بابو آخر ما تکلم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آخری گفتگو جو ہمارے نبی کی زبان سے نکلی وفات کے وقت میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان آپ کے ہونٹوں کے ساتھ لگائے. کیا؟ اللہم انت الرفیق الاعلی. یہ بھی دعائیہ کلمات ہے زندگی کے آخری حصے میں. بدر یہ اسلحہ سے فتح نہیں ہوا، تعداد سے فتح نہیں ہوا، ہماری نبی کی دعا سے فتح ہوا. پوری رات صبح تک آپ بلبلاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آپ نے اللہ سے دعا مانگی ہے. سب نبیوں نے اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کی ہے. نبیوں کا آپ سورۃ الانبیاء دیکھیں، ہر نبی نے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں حضرت نوح نے پکارا، ہم بہترین دعا کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. نوح نے ہمیں پکارا، یوسف نے کنویں کی گہرائیوں میں ہمیں پکارا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. دعا مانگ رہے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام حالات آئے، دعا مانگی. حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. ہمارے نبی کی پوری زندگی دعا. اور ہم نماز پڑھ کے رخصت ہو جاتے ہیں. جمعہ پڑھ لیا، لوگ ٹھک ٹھک بھاگ جاتے ہیں. جمعے میں دعا میں نہیں بیٹھتے، ماں خود بھی نہیں مانگتے، اجتماعی دعا میں بھی نہیں بیٹھتے. عید کی نماز پڑھ لی، دعا نہیں مانگیں گے. عید کی نماز پڑھ لی یعنی سال میں ایک دفعہ، پھر بھی دعا نہیں مانگتے. تو یہ جتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، یہ میں کوئی ایسی رسمی بات نہیں کر رہا کہ بھئی آج ختم قرآن میں کوئی رسم پوری کر رہا ہوں، ایک بیان کر رہا ہوں. رسم نہیں ہے یہ، آپ کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنی ہے کہ ہم استغفار، عمل کے اخیر میں اللہ سے بخشش، ختم میں بخشش، رمضان آج کی رات کل کا روزہ، بخشش، مکمل معافی اللہ سے مانگنا اور دعا کا مزاج بنانا. صرف آج کا نہیں، زندگی بھر کے لیے یہ بات لے لیں کہ ہم انشاءاللہ روز، فرضوں کے بعد تو منٹ، آدھا منٹ، ایک منٹ کی دعا ہوتی ہے، نہیں، میں الگ سے وقت نکالوں گا اور میں اپنے رب سے انشاءاللہ دعا مانگوں گا. ہاں، فاتحہ، درود شریف، معافی، ایسے ہاتھ اٹھانا. ہمارے نبی فرماتے ہیں جب دعا تم ختم کر لو، شروع میں بھی درود، اخیر میں بھی درود، اور جب تم دعا ختم کرنے لگو تو ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا کرو. یہ آپ کے آداب ہیں. اور صلی اللہ ببطون اکفکم، اللہ سے جب دعا مانگو تو یہ جو ہتھیلیاں ہیں نا، یہ سامنے رکھا کرو. ایسی دعا نہیں قبول ہوتی، ایسی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب تم ختم کر چکو تو ایسے پھیر لیا کرو. اور دعا کے اخیر میں آمین کہا کرو، اس لیے کہ آمین اس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما لیجئے. آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، آمین. آپ سے کوئی پوچھے آمین کا ترجمہ، تو آمین اس میں فعل ہے اور فعل امر کے معنی میں ہے. آمین بمعنی استجب. آمین، اے اللہ قبول فرما لیجئے، جو میں نے دعا مانگی اللہ اس کو قبول کر لے. تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر دعا مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی چھٹی ہو گئی.